تو ہم وہ تدابیریں سیکھ رہے ہیں احتیاطی، جس کی وجہ سے ہم اپنے گھر میں شیاطین، جنات اور ایسے لوگ جو شیاطین نما ہوتے ہیں ان کی پناہ میں آ سکیں۔ یہ وہ حفاظتی تدابیر ہیں جسے شریر جنات سے ہم بچاؤ کر سکیں۔ اور آئی ہوپ، اللہ سے امید کرتی ہوں، دعا گو ہوں کہ آپ یقیناً ان چیزوں کو توجہ سے سنتے ہوں گے اور آپ لازماً ان پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہوں گے۔ اور میرے پرسنل میں آپ ضرور بتایا کریں گروپ میں کہ آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی، کیا واقعی اس سے آپ کے گھر میں سکون ہوا، محرومیاں، پریشانیاں، تکلیفیں ختم ہوئیں، کیونکہ زیادہ تو انسان کے اپنے اعمال ہی کی یہ پداش میں آتی ہیں۔ تو اس لیے میں بارہا یہ تعمید اس لیے باندھتی ہوں کہ ہم پریشان ہیں کہ آگے نہیں بڑھ رہے، ہمیں وہ اذکار نہیں پتہ چل رہے، ہمیں وہ وظیفے نہیں دیے جا رہے۔ سب کچھ آپ کو ملے گا، لیکن وظیفے اسی پہ کام کریں گے جو یہ باقی پرہیز اپنے ساتھ رکھے گا۔ ادروائز میں سٹارٹ میں بھی آپ کو وظائف دے سکتی تھی، لیکن اس کا کچھ آپ کو خاطر خواہ فائدہ نہیں ہونا تھا۔ جی آگے بڑھتے ہیں۔ اب جو ہم تعبیر سیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے احکام الہی کی نگہداشت کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کی جائے، یہ وہ طریقہ ہے جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی نگہبانی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ہر برائی اور پریشانی سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ کے بعد سب سے زیادہ سچی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہمارا پورا یقین اور ایمان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کے نبی ہونے پہ اور خاتم الانبیاء ہونے پہ اور ان کی باتوں پہ بھی، لیکن کیا صرف واہ واہ اور سبحان اللہ تک نہیں، اسے عمل میں لانا ہے۔ اللہ کے احکام کی حفاظت نگہبانی کا مطلب ہے اس کے احکام کی اتباع کی جائے اور اس کے منع کیے ہوئے کاموں سے اجتناب کیا جائے۔ اب یہ جو لسٹ ہے میں یہاں تو نہیں دے سکتی، لیکن اگلے لیکچرز میں اگر وقت ملا تو اس پہ بھی بات کریں گے انشاءاللہ، وہ بھی آپ کو سینڈ کرنے کی کوشش کروں گی۔ لیکن اب لسٹ آپ نے بنانی ہے نا کہ آپ کے گھر میں وہ کون سے اللہ کے احکام ہیں جن کی ٹوٹلی نافرمانی یا ہمارے گھر میں لاگو ہی نہیں، اور پھر وہ کون سے کام ہیں جو منع کیے گئے لیکن وہ دھڑلے سے ہمارے گھروں میں چل رہے ہیں اور ہماری جرأت ہی نہیں ان کو ختم کرنے کی۔ اور ایک دم ہم ختم بھی نہیں کر سکتے، ہر کام سٹیپ بائی سٹیپ ہوتا ہے، اور ہم ایک دم اپنی اولاد پہ یا اپنے شوہر پہ سختی بھی نہیں کر سکتے، یہ بھی ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جہاں نرمی کرنی ہو وہاں ہمیں نرمی کی توفیق دیجیے، جہاں سختی کرنی ہو وہاں ہمیں سختی کی توفیق دیجیے۔ مثلاً اگر آپ برتن مانجتے ہو تو بڑے رگڑ رگڑ کے بھی مانج سکتے ہو، پتیلا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، اسے چمکا دیں، لیکن ایک زخم ہے آپ کے بازو پہ یا ہاتھ پہ خدا نخواستہ تو اس کو صفائی کے لیے بڑی نفاست اور نزاکت سے اس کو صاف کیا جاتا ہے، اس کو رگڑا نہیں جا سکتا۔ تو اسی طرح شوہر یا بچے یا گھر کے دیگر جو لوگ ہیں ان پہ سختی نہیں ہو سکتی۔ آپ اپنے اوپر تو سختی کر سکتی ہیں، اپنے اوپر تو تقوی لاگو کر سکتی ہیں اور فوری طور پہ ان چیزوں سے توبہ کر سکتی ہیں اور فوری طور پہ منع کردہ کاموں کو گھر سے نکال سکتی ہیں، لیکن باقیوں کے لیے آپ کو نرمی اختیار کرنی ہے۔ اور سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب آپ عمل میں لائیں گی تو دیکھ کے بھی بہت سے لوگوں کو فرق پڑے گا، پھر آپ کی آواز میں بھی اثر پیدا ہوگا۔ کہتے ہیں نا جتنا گڑ ڈالو اتنا حلوہ میٹھا، جتنا اخلاص ہوگا، خلوص ہوگا، باعمل ہوں گے آپ، اتنی آپ کی آواز میں اثر ہوگا۔ ورنہ بعض لوگ بڑے خوبصورت واز کرتے ہیں، بڑی خوبصورت تقاریر کرتے ہیں، بڑی خوبصورت درس دیتے ہیں، لیکن زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، ان کے ماننے والوں میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آتی، ان کے معاملات بڑے غلط ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں وہ دیکھیں جی کتنا دیندار ہے، فلاں جماعت میں جاتا ہے، فلاں جماعت کا
پیروکار ہے لیکن اس کی حرکتیں دیکھیں. یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے اندر خلوص نہیں ہوتا، ہم بے عمل ہوتے ہیں. تو جتنا آپ عمل ہوں گے اتنا آپ کی زبان میں اثر ہوگا. آپ اسلاف میں پڑھیں، ان بزرگوں کے نام آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہیں، جن کے کلام سن کے، ان کے زبان سے اللہ کا کلام سن کے، واز سن کے لوگ مسلمان ہوئے اور مسلمان تائب ہوئے. انہوں نے توبہ کی اپنے گناہوں سے اور ولی بنے، عالم بنے. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ خود جو ہے اس پہ بہت عمل کیا کرتے تھے. تو گھر میں آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو وجود بخشا، وہی اس کا نگران اعلیٰ ہے. قرآن مجید میں سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. بس اللہ تعالیٰ ہی بہترین نگہبان ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. تو اس سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ صرف اس لیے نہیں کہ میرے گھر سے جناتی اثرات ختم ہو، آخرت بھی تو خراب ہو رہی ہے نا، عاقبت بھی تو خراب ہو رہی ہے نا، اور دنیا تو خراب ہو ہی رہی ہے. ظاہری بات ہے ایسے گھر میں بے برکتیاں ہی ہوں گی. بڑے بڑے عمرہ کو میں نے بے سکون دیکھا، ان کی دولت انہیں سکون نہیں دیتی، سونے کے برتن ہیں ان کے گھر میں. اور بڑے بڑے غربا کو میں نے گہری نیند سوتے دیکھا، انہیں کسی ٹیبلٹ کی بھی ضرورت نہیں. بات دولت کی زیادتی اور کمی نہیں ہے، بات ہے آپ کے فرمانی اور نافرمانی کی. اور بڑے بڑے عمرہ کو میں نے پرسکون بھی دیکھا جو قرآن و سنت کے مطابق زندگیاں گزارتے ہیں. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لڑکے، میں تجھے چند کلمات سکھاتا ہوں جو یہ ہیں. اور بڑی ہی خوبصورت حدیث اور میری آپ کے لیے فیورٹ حدیث، جب میں نے شروع میں اسٹارٹ میں دین سیکھا تو یہ ابھی بھی میری ڈائری پہ اسی طرح لکھی ہوئی اور بڑا مجھے سکون دیتی ہے جب میں یہ حدیث پڑھتی ہوں. تو 3 ایسی حدیثیں ہیں میری اپنی الگ لکھی ہوئی جس کو میں کبھی کبھی پڑھ لیتی ہوتی ہوں. تو پہلی بات کیا تھی کہ اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، وہ تمہاری حفاظت کرے گا. کتنی خوبصورت بات ہے. تو اللہ کے کام کی حفاظت کرے گا تو اس سے اپنے سامنے پائے گا. ٹھیک ہے، کسے؟ اللہ کی ذات کو. جب بھی مانگے گا تو اللہ ہی سے مانگ، اور جب بھی مدد کے لیے پکارے تو اللہ ہی سے مدد مانگ. اور جان لے اگر ساری امت کے افراد جمع ہو کر تجھے نقصان دینا چاہیے، تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھا ہے. اور ساری امت جمع ہو کر تجھے نقصان پہنچانا چاہیے، تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھا ہے. پہلا جملہ تھا جان لے اگر ساری امت کے افراد جمع ہو کر تجھے نفع پہنچانا چاہے تو تجھے نفع نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھا. اور ساری امت جمع ہو کے تجھے نقصان پہنچانا چاہے تجھے نقصان نہیں پہنچا سکیں گے سوائے اس کے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھا ہے. کلمے اٹھا لی گئی، صحیفے خشک ہو گئے. یعنی ہر چیز تقدیر میں لکھ کر کلمے رک گئی ہیں اور جو لکھا گیا وہ پختہ ہو چکا. اس لیے ڈرنا کس چیز سے ہے؟ لوگوں کے ڈر سے احکامات چھوڑ دیتے ہیں، لوگوں کے ڈر سے کچھ احکامات ہم مان لیتے ہیں. لوگ آپ کے رازق، مالک، شافی، فوز، داتا نہیں ہیں، مشکل کشا نہیں ہے. اللہ آپ کا رازق ہے، سب کچھ اللہ آپ کو دیتا ہے اور ویسے بھی دیتا ہے. جو دین پہ نہیں چلتے، احکامات کی نگہداشت نہیں کرتے، لیکن وہ بے برکتی والا وہ ملے گا، کافر کو بھی ملے گا. لیکن مومن کو جو ملے گا وہ اپنے ساتھ بہت سی برکات سمیٹ کے لائے گا. اور اللہ کے احکام کی نگہداشت سے نہ صرف آپ کے گھر میں سکون ہوگا بلکہ آپ کی نسلوں میں عالم پیدا ہوں گے جو آپ کے لیے انشاءاللہ بہترین صدقہ جاریہ بنے گی. اس لیے ہمیشہ الرٹ رہیں کہ ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے، ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، اور آہستہ آہستہ طریقے سے بیٹھ کے کبھی نہ کبھی کوئی ماحول بنا کے بچے بڑی غور سے بات سنتے، کوئی نہ کوئی ایسی بات بتائیں جس کی وجہ سے ان کے دل میں اس چیز کا خیال آئے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے.